نہیں چاہتا کہ میرا مائک نہیں اٹھا. اچھا معذرت خواہ. اچھا میں نا عمر بھائی یہ پروگرام پہلے جو ہے اس کو پلان کیا ہوا تھا 26 مئی کے دن کے حوالے سے، لیکن اس وقت تو معاملات اور مصروفیات کچھ اس طرح سے ہو گئی تھی کہ ہو نہیں سکی. تو میں اس میں تمہیدن یہ ریکارڈنگ جو بھائی کرتے ہیں، ہمارے بابر مہر بھائی ہو گئے، ابو بکر ویر بھائی ہو گئے، زاہد جمیل بھائی ہو گئے، جتنے بھی دیگر بھائی ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ کر لیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے لیے. تو بات کچھ ایسے ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 15 اپریل 1907 کو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا. اس اشتہار میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے مالک و بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین. اس اشتہار کے شائع ہونے کے 11 ماہ بعد 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زندگی میں فوت ہو گیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مفتری ہونے کی ایک نہایت ہی واضح دلیل تھی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے مریدوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یک طرفہ دعا نہیں تھی بلکہ دعائے مباہلہ تھی، اور چونکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس دعا کو منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے یہ مباہلہ ہوا ہی نہیں. اس پہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے، مناظر مباحثے سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن آج کا جو اس کا میں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ سوالن جواباً ہوگا. تو عامر بھائی چونکہ اس خاص ایک موضوع کے حوالے سے بڑا رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، تو میں ان سے یہ کروں گا، اور زیار رسول امینی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست ہو گیا. تو عامر بھائی سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے میرا اس موضوع کے حوالے سے کہ کیا آخری فیصلہ کے اشتہار میں لفظ مباہلہ موجود ہے؟ پورا اشتہار کھول کے پڑھ لیں، لفظ مباہلہ اس اشتہار میں موجود ہی نہیں ہے. اور کبھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اس اشتہار کے چھپنے کے بعد بھی 13 مہینے زندہ رہا، اس اشتہار کو کبھی بھی مباہلہ نہیں قرار دیا، نہ اشتہار کے اندر ہے نہ اشتہار کے باہر اس نے کبھی اس کو مباہلہ قرار دیا. جی جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب نے اس خاص اشتہار میں بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طور پر فیصلہ چاہتے ہیں؟ جی انہوں نے صاف کہا ہے کہ میں اس کو دعا سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. یا اللہ تیری جناب میں ملتجی ہوں، یعنی التجا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو میرا اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کا فیصلہ کر دے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ دعا ہے، الہام یا وحی کی بنا پر پیش کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ محض دعا سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہا. جزاک اللہ. تیسرا سوال عمر بھائی، کیا مرزا صاحب نے اس خاص اشتہار کے اندر یہ لکھا ہے یا چاہا ہے کہ یہ جو اشتہار تھا یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زیادتیوں سے زچ ہو کر انہوں نے بطور مظلوم خدا سے فیصلہ چاہا ہے؟ جی بالکل، انہوں نے اس کا صاف اقرار کیا ہے. ابتدائی جو لائنیں ہیں اس اشتہار کی، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں صبر کرتا رہا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ دور دور کے ملکوں میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے مجھے دکاندار، ٹھگ اور مفسد مشہور کر رکھا ہے. اور مفسد کا معنی، یہ جو لفظ ہے نا مفسد ہے، مفسد کہتا ہے کہ مفسد کا جو معنی ہے اعظم سیفی معلم کے بقول حرام زادہ بھی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اعظم سیفی سے جا کر پوچھ لیں، وہ کہتا ہے کہ ڈکشنری میں مفسد کا ایک معنی حرام زادہ بھی ہے. تو وہ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا اشتہار میں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مجھے دور دراز کے ملکوں میں ٹھگ، دکاندار اور حرام زادہ مشہور کر رکھا ہے. تو یا اللہ میں مظلوم ہوں، میری دعا کو قبول کر، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. جی بہترین، ماشاءاللہ. اچھا ایک اور اب میں جو سوال کرنے لگا ہوں یہ خاص اس اشتہار کے اندر جس نے پڑھا ہوگا وہ اس کو بخوبی سمجھ سکے گا. عمر بھائی کیا اس اشتہار کے اندر جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ
ایک خاص فرد یعنی واحد متکلم کے طور پر ہیں یا وہ جمع متکلم یعنی بہت زیادہ اشخاص کے طور پر دعائیں مانگی گئی ہیں؟ واحد متکلم، بلکہ وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہی نہیں ہوا. اپنے لیے بھی انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا رہا، میں دعا کرتا ہوں، میں یا اللہ تجھ سے فیصلہ چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں بھی خاص طور پر انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری ہی کو منتخب کیا. انہی کا نام اشتہار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے آخری فیصلہ اشتہار. تو انہوں نے صرف ایک کو ہی مخاطب کیا اور خود کو بھی واحد متکلم کے صیغے سے وہاں پر ذکر کیا ہے. اچھا عمر بھائی، پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا اس میں مرزا صاحب نے ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ کے حوالے سے کوئی توبہ کی شرط رکھی تھی اس اشتہار کے اندر؟ جی اس کا ذکر انہوں نے بعد میں بھی کیا ہے، لیکن اشتہار کے اندر بھی عبارت ایسی موجود ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر توبہ کی شرط انہوں نے رکھی ہے کہ وہ صاف گالیوں سے توبہ کرے اور ہمارے سامنے مطلب معافی وغیرہ مانگے. تو ان کا بعد میں ایک صاف بیان بھی موجود ہے مرزا صاحب کا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے لیے توبہ کی شرط لگا دی ہے. البدر اخبار میں ان کا یہ بیان چھپا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. چھٹا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اشتہار میں جب مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ کو مخاطب ہو کر دعا یہ کی تو کیا اس کے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ بھی اسی طرح سے دعا کریں یا یہی دعا کریں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ میں نے شروع کیا تھا اور میں نے سمجھا کہ شاید میرا مائک ان میوٹ ہے، تو وہ سوال آپ کا یہ تھا. آخر پر جا کر مرزا صاحب نے کیا یہ لکھا ہے کہ آپ بھی اس طرح کی دعا کریں؟ ہرگز نہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ بھی دعا کریں، بلکہ اس کے برعکس لکھا ہوا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری سے التماس ہے کہ وہ اس اشتہار کو اپنے رسالہ اہل حدیث امرتسر میں چھاپ دیں اس اشتہار کو، اور اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں. اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں، جو چاہیں. اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. آپ سے صرف دو کام مطلوب ہے. ایک یہ کہ آپ نے اس اشتہار کو اپنے اخبار میں چھاپنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا دل کرے نیچے لکھ دیں اس کے، بس اس کو چھاپ دیں. بڑا کام یہ ہے کہ اس کو اپنے اشتہار میں چھاپ دیں. فیصلہ چلا گیا خدا کے ہاتھ میں. جی جزاک اللہ. میرا آپ نے جو 8واں سوال تھا، 7واں سوال تھا میرا، اسی کا جواب آپ نے اسی میں دے دیا. تو اس میں بھی میں نے یہی سوال کرنا تھا کہ کیا مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو کسی بات کا پابند کیا ہے؟ تو وہ پابندگی جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ اخبار اہل حدیث میں اس کو چھاپ دیا. ٹھیک ہے. اچھا میرا 8واں سوال یہ ہے عمر بھائی کہ کیا مرزا صاحب نے اس میں ثناء اللہ صاحب کی منظوری یا عدم منظوری کا کوئی اثر بیان کیا ہے کہ اگر تو وہ منظور کریں تو یہ ہوگا اور اگر وہ منظور نہ کریں تو یہ ہوگا؟ اس اشتہار میں جو لکھا ہوا ہے اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو منظوری اور عدم منظوری کا تو وہاں پر تصور بھی نہیں آ سکتا. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا تعلق کسی کی منظوری یا عدم منظوری سے ہے. جب صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ اشتہار میں اللہ تعالیٰ سے محض دعا کے طور پر لکھ رہا، اس کو میں محض دعا، صرف دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں، اور اس دعا کو لکھ کر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ آپ اس کو اپنے اشتہار میں چھاپ دیں اور جو چاہیں نیچے لکھ دیں. فیصلہ اب خدا کے ہاتھ میں چلا گیا. تو وہاں پر مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کو منظور کریں عدم منظور کریں، اس کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ طلب کیا گیا ہے. جس طرح سے ابو جہل نے مکہ میں بدر کے لیے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا تھا کہ یا اللہ تو فیصلہ فرما دے ہم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اگر میں جھوٹا ہوں، ابو جہل نے کہا اگر ہم جھوٹے ہیں تو آج ہی ہمیں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں قتل کروا دے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن
अगर उन्होंने महज ये रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं, यानी ये दीन कोई नहीं है, कोई अल्लाह की वही नहीं है, खाम खा से बस रिश्ते तड़वा दिए लोगों के कि बेटा बाप के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ, तो या अल्लाह आज हमें उनके हाथों, आज उन्हें हमारे हाथों कत्ल करवा दे। या अल्लाह हमारा फैसला कर दे। ये कुंडी खाना काबा की पकड़ कर इल्तजा करता रहा अबू जहल, एक तरफा दुआ थी। या अल्लाह तुझसे फैसला दरकार है। कुरान में सूरह अनफाल में इसका जिक्र भी है, इन तस्तफ्तिहू फकद जाअकुमुल फतह, कि तुम फैसला मांग रहे थे अल्लाह ताला से, इस्तफ्ता कर रहे थे, फकद जाअकुमुल फतह, ये रहा हमारा फतवा, ये रहा हमारा फैसला। तो जिस तरह अबू जहल ने अल्लाह ताला से एक दुआ की थी, ऐसे ये एक दुआ थी, इसमें किसी की मंजूरी अदम मंजूरी का कोई लेना देना नहीं। जज़ाकल्लाह। अच्छा अमर भाई, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या मौलाना सनाउल अमृतसरी साहब ने मिर्ज़ा साहब के इस दुआ के जो हमने अभी तक इस्टेब्लिश किया है, ये दुआ जो थी एक तरफा जो दुआ थी, वाहिद मुतकल्लम के सिगे के अंदर जो दुआ थी, अदम मंजूरी या मंजूरी का जिसका अंदर कोई असर नहीं था, इस दुआ वाले इश्तिहार को मौलाना सनाउल अमृतसरी साहब ने एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था? अगर किया था तो वो भी बता दिया जाए, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया तो ये भी बता दें। असल में जो इश्तिहार है, इसके बारे में मौलाना सनाउल अमृतसरी ने इसको अपने रिसाला अल हदीस अमृतसर में छाप कर वहाँ पर पहली बात ये लिखी है कि शैतान की आंत से लंबा ये इश्तिहार जिसमें कई पेच और बल दिए गए हैं। यानी मिर्ज़ा साहब की आदत होती है कि वो बात को एक तो तूल बड़ा देते हैं, तूल कलामी बहुत होती है, उनकी किताबें खोल के देखें, ऊपर एक फिक्रा है, उसका नीचे हाशिए में जिक्र है, फिर हाशिए का हाशिया है, फिर हाशिए के हाशिए का हाशिया है, तूल कलामी बहुत होती है उनके अंदर। दूसरा ये कि बातें आपस में मुतसादम होती हैं, मुतजाद बातें गडमड लिखी होती हैं, घुमा घुमा के लिखी होती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है कि या अल्लाह, पहले ये लिखा है कि मैं जानता हूं कि झूठे को अल्लाह ताला लंबी उम्र नहीं देता और उसको अपने दुश्मन के सामने ही हलाक कर देता है, वो अपने अशद दुश्मनों के सामने हलाक हो जाता है। अब बताओ, इसको कोई कबूल कर सकता है? ये सही बात हो सकती है कि झूठे को अल्लाह लंबी उम्र? कुरान तो कहता है झूठों को मोहलत देते हैं। मौलाना सनाउल अमृतसरी ने इसके अंदर जितनी हेरा फेरियां की हुई थी और गलत बातें कही हुई थी, उनको क्रिटिसाइज करके लिखा कि ये इश्तिहार जो आपने छापा है, इसमें कितने दजल और फ्रेब से आपने काम लिया है। 7 पॉइंट्स हैं, वो अल हदीस अखबार अमृतसर खोल कर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 निशान लगाकर मौलाना सनाउल अमृतसरी ने इसके जवाब दिए हैं कि इस इश्तिहार में ये गलती है। इसको कहा है कि ये महज दुआ के तौर पर है, ताकि अगर मैं कह दूंगा इल्हाम, हालांकि इसमें पेशगोई मौजूद है, पेशगोई मौजूद है कि जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मार जाएगा, लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं ये पेशगोई नहीं है, महज दुआ के तौर पर खुदा से फैसला चाहा है। हालांकि वहां पर ये जिक्र किया हुआ है कि मैं जानता हूं कि झूठा लंबी उम्र नहीं पाता, हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मरेगा। बतौर पेशगोई के भी इसकी इबारत मौजूद है उसके अंदर, लेकिन वो मुकरे हुए हैं। अब अल्फाज तो शायद मैं सही ना बोले हूं मैंने, लेकिन उसके अंदर पेशगोई भी मौजूद है, पर उससे इनकार किया हुआ है। तो मौलाना सनाउल अमृतसरी ने कहा कि पहला तो यह है कि इसको जानबूझकर दुआ के तौर पर कहा है, इल्हाम के तौर पर पेशगोई के नाम ने इसको दिया, ताकि झूठी निकलेगी कल को तो ये ना कहें कि भाई पेशगोई थी, ये तो दुआ की थी, दुआ तो नबियों की भी कबूल नहीं होती। ऐसे ही बिल्कुल दिया जवाब, बाद में यही कह दिया कि दुआएं तो नबियों की भी कबूल नहीं होती। इसी तरह से और बहुत से बल और फरेब हैं, वो 7 बातें मैं तो 7 घंटों में बयान कर सकता हूँ। एक वहां पर, इसी वजह से तो मैंने आपको चुना है इस मौजू के लिए। जज़ाकल्लाह। वो 7 जो पॉइंट्स हैं, उनमें से मैं जल्दी से वो बीच में से निकल रहा हूँ। एक 1907 15 अप्रैल का ये इश्तिहार है। 15 अप्रैल 1907 में हिंदुस्तान भर में ताउन फैला हुआ था। ताउन पंजाब में इतने जोर से था कि हर घर से चारपाई उठ रही थी। कोई घर ऐसा नहीं हो सकता जिस घर से कोई बंदा ताउन से मरा ना हो। जो अगर खुद नहीं मरा तो उसका कोई बच्चा, बीवी, साली, हकीम नूरुद्दीन की साली मर गई, फलाना मर गया, उसका बच्चा मर गया, वो जेलम वाले का मिर्जाई भी मार रहे थे, मुसलमान भी मार रहे थे। तो मिर्जा साहब ने ये, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, गोली लट पलट दी, गोली लट पलट की करके फेंकी है।
کہ کیا پتا جتنی تیزی سے تعاون سے موتیں ہو رہی ہیں، کیا پتا مولوی ثناء اللہ امرتسری کو تعاون ہو جائے اور وہ مر جائے، تو وہ جو یہی بات مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی وہاں پر لکھی ہے کہ وہ جو تھا نا ابن صبا، اس نے جہاز ڈوبنے لگا تو اس نے کہا مجھے اللہ نے وہی کر کے بتایا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا اور بچ جائیں گے. مطلب کیا تھا؟ اگر تو بچ گئے تو یہ جتنے جہاز والے ہیں یہ میرے گواہ ہو جائیں گے میری صداقت کے. اگر ڈوب کے مر گئے سارے تو میری قبر پہ کسی نے لات مارنے آنا ہے، یہ تو سارے میرے ساتھ ہی مریں گے نا. جہاز بحری جہاز سمندر میں ڈوبنے لگا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے بتایا نہیں ڈوبے گا. مطلب کیا ہے؟ اگر بچ گیا تو کھری چاندی کھری، ورنہ ڈوب گئے تو یہ بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے. کسی نے مجھے کہنا ہے کہ تو جھوٹا ثابت ہوا ہے. تو ایک جوئے کی طرح مرزا صاحب نے تنگ آمد بجنگ آمد ایک ایسا جوئے کی طرح ایک چال چلی، گولی لٹ پلٹ کی پھینکی کہ اگر اس کو پھر چوتھی بات مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو موت ہے وہ قتل وغیرہ سے نہ ہو، ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں مرے، لیکن وہ موت انسانی ہاتھ سے نہ ہو، بلکہ کس طرح ہو؟ تعاون یا ہیضے وغیرہ سے، کسی مہلک بیماری سے ہو. ٹھیک، وہ تو ہو گیا، سمجھ آ گئی بات کہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں جس طرح عبداللہ آتم کا اندازہ لگایا ہوا تھا کہ اس نے 6 مہینے میں مر جانا، اس کو ٹی بی ہے. اسی طرح سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے متعلق اندازہ لگا لیا کہ تعاون ہے تو مرے گا، یہ نہ ہمارا بچہ بھی مر گیا تو میں پھیلا دوں گا بات کے اثر اس پہ ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. تو مرزا صاحب نے ایک تو یہ کیا، دوسرا یہ لکھا کہ موت یا موت جیسی آفت میں مبتلا کر لو جی، اس کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اس مکر اور فریب کو کون قبول کر سکتا ہے؟ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت یا موت جیسی کوئی آفت، بتاؤ موت جیسی آفت کیا ہوتی ہے؟ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی دیوار بھی گر گئی نا، چھاپے خانے کی پریس تھا ان کا اپنا، ان کی دیوار بھی گر گئی، ان کی مشین بھی خراب ہو گئی، ان کے بچے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے کہنا موت جیسی آفت ہے، موت جیسی آفت ہی آ گئی ہے، کوئی تھوڑی آفت ہے. تو یہ سارا مکر اور فریب سے بھرا ہوا ایک جال بن کے مرزا صاحب نے وہ شیطان کی آنکھ سے لمبی تحریر لکھ کر یہ اشتہار اسی لیے ہوا میں اچھالا تھا کہ چلو ان میں سے کوئی نہ کوئی بات تو کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جائے گی تو میں اپنا مطلب پا لوں گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات ثابت ہو جاتی، اللہ نو رب کنے مننا سی، اللہ تعالیٰ کو رب کنے مننا تھا، اس نے عامر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کا بڑا فیوریٹ موضوع رہا ہے، میں کیونکہ سنتا رہتا ہوں آپ کو اس کے حوالے سے، تو یہ تو آپ کو چاہے پورا دن کہا جائے تو آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ سوالات مخصوص ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کو ہم کنکلوڈ ان کو ختم کر لیں پھر انشاءاللہ آئیں گے. اچھا، جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا، یہاں تک ہم پہنچ گئے، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مرزا صاحب نے ثناء اللہ صاحب کے اس کو، یعنی اس اشتہار کو قبول نہ کرنے کے اعلان کے بعد کیا مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ان کا جو اپنا دعا کا جو اشتہار تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہاں، اس کے ساتھ ایک اگلا سوال بھی لے لیں کہ یہ قادیانیوں کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، وہ اس دعا کے بارے میں، آج کے قادیانی نہیں اس وقت کے قادیانی جو کہ موقع کے گواہ تھے، ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کیونکہ وہ تو دعا ہی کہتے تھے اس کو کہ یہ دعا مرزا صاحب اس کی کے اوپر قبول میں ہوئی یا نہیں ہوئی. میرے کویشچنز ہیں ضیاء بھائی، وہ میرے کویشچن ابھی آگے آ رہے ہیں. میں صرف یہ جانا کہ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو کہا کہ یہ قبول نہیں ہے اور انہوں نے اس کی ریزنز بھی پیش کی، تو کیا مرزا صاحب نے جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا یہ جب انہوں نے سنا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو کیا مرزا صاحب نے بھی اس کو منسوخ کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ سوال ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، بلکہ بڑا اہم نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مرزائیوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں کہ مرزائی آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے اس کا یہ وہ پلی لیتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 7 پوائنٹ لگا کر اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ تمہاری یہ دعا کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے اور اس طرح کے الفاظ، تو وہ لہٰذا وہ مسترد ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، اشتہار منسوخ ہو گیا. یہ ہے ان کا موقف آج کی تاریخ میں. اس وقت یہ موقف نہیں تھا. مرزا صاحب 15 اپریل 1907 کو اشتہار چھاپنے کے بعد 13 مہینے 10 دن بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور مرزا صاحب مر گئے. اس وقت فوری طور پر لوگوں نے ان کے آگے یہ اشتہار رکھا کہ مرزا صاحب نے تو اشتہار چھاپا ہوا تھا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں یا اللہ اس کو مار دے.
उस वक्त ये मौक़िफ़ नहीं पेश किया गया कि इश्तिहार तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुस्तरद कर दिया। सोचते 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 आज की तारीख में ये इस नुक्ते पर पहुंचे हैं और इस पे प्ले लेते हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मनसूख कर दिया। भाई मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मनसूख करने से, या असल में तो उन्होंने इसमें से जो गलतियां थी, जो हेरा फेरियां थी, उनको हाईलाइट किया था। हाईलाइट करने से मिर्जा साहब ने इसके बाद 13 महीने की जिंदगी में एक बार भी ये नहीं कहा कि ये इश्तिहार मनसूख हो चुका है। अगर कोई बंदा इसका सबूत दे दे, मुझसे मुंह मांगा इनाम ले ले कि मिर्जा साहब ने इसको कभी मनसूख समझा हो या मनसूख करार दिया। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे एक ये भी सवाल है कि सवाल ये पैदा होता है कि दुआ करने वाला नबी इनका, और जिस से दुआ कर रहा है वो उसका खुदा है। नबी और खुदा मर्ज़ियों का जो है, वो नबी दुआ कर रहा है अपने खुदा से, तो एक बंदा जो उसका दुश्मन है नबी का, वो नबी की दुआ मनसूख कर रहा है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ना खुदा वहाँ कुछ कर पा रहा है, ना नबी कुछ कर पा रहा है। एक बंदा जो उसका मुखालिफ है, दुश्मन है, वो उसकी दुआ मनसूख कर रहा है। भी तू कीती मैं नहीं पहुंचने देनी अगे, ये क्या लॉजिक है भाई? इस पर ये कहते हैं कि जैसे कि वो ईसाई आए थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास और मुबाहले के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको चैलेंज दिया था, तो उस पर ईसाइयों ने भी तो कबूल नहीं किया था ना, तो वो तो नहीं मरे थे। अच्छा आमर भाई, जज़ाकल्लाह। बाकी भाइयों का अगला सवाल ये है, अमर भाई, जब ये मिर्ज़ा साहब ने भी इसको मनसूख करार नहीं दिया और अदम मंजूरी या मंजूरी का भी मिर्ज़ा साहब ने इसके अंदर कोई नहीं लिखा कि इससे ये होगा, मंजूर हो जाएगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा। जब हमें पता तारीख के अंदर यह मिलता है कि जब मिर्ज़ा साहब का बेटा मुबारक अहमद फौत हुआ था, तो क्या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इस फौतगी को या इस वफात को इस आखिरी फैसले के इश्तिहार की दवा का नतीजा करार दिया था? जी आपकी आवाज रुक गई थी, पता नहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझ तक नहीं पहुंची या, लेकिन सवाल अगर मैं सही समझा हूँ तो आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मिर्ज़ा साहब का बेटा इसके बाद फोत हुआ था अक्टूबर के महीने में, मुबारक अहमद उसका नाम था, वो 1899 में पैदा हुआ था और 1907 में अक्टूबर में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, सितंबर या अक्टूबर में वो फोत हुआ है। 8 साल का बच्चा था वो। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपने अखबार में ये खबर भी छापी, मिर्ज़ा कादियानी पर मेरे मुबाहले का असर, यानी जो उसने यक तरफा दुआए मुबाहला अल्लाह ताला से की है, जिस तरह की अबू जहल ने की थी, तो उसका ये असर हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मर गया है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने छापा, फिर भी मिर्ज़ा साहब ने ये नहीं कहा कि तूने तो इस पर एतराज़ लगाए हैं 7, तो ये दुआ तो हो गई है मनसूख, तो मेरा बेटा इसकी ज़ात में कैसे आ सकता है? इसकी वजह से क्यों कहते हो कि इसकी वजह से मर गया है? मिर्ज़ा साहब ने फिर भी इसको मनसूख शुदा करार नहीं दिया, बल्कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये खबर छापी कि मिर्ज़ा साहब का बेटा मर गया है मेरे साथ मुबाहला के नतीजे में, तो भी मिर्ज़ा साहब ने यही कहा कि मैंने किसी के साथ इस तरह का मुबाहला नहीं किया कि मुबाहले के नतीजे में मेरा बेटा मर जाए या किसी का कोई बाप मर जाए, मैंने इस तरह का कोई नहीं किया। ऐਵੇਂ लोग मेरे खिलाफ ये बात है, तो उस वक्त तो कहना चाहिए था। अगर उस वक्त नहीं कहा, मिर्ज़ा साहब को ये बात समझ नहीं आई कि 7 पॉइंट्स लगाने से, 7 एतराज़ात लगाने से ये दुआ वाला इश्तिहार मनसूख हो चुका है, तो आज का मिर्ज़ाई ये बात करे तो ऐसा ही है जैसे कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। बस यही कहना है। अच्छा, मतलब अमर भाई ये जब एक मिनट ये बताएं कि अगर ये महज यकतरफा दुआ थी तो सनाउल्लाह साहब ने इसको मुबाहला क्यों कहा? यार मेरे सवाल पर्चा लीक ना करें डॉक्टर डेरिक साहब, पर्चा लीक कर रहे हैं आप। हाँ, ये आगे आएगा सवाल बताएंगे। यार ये तेरा भी सवाल है, तो चुप कर जा, तेनू की होने लगा? नहीं ऑडियो आएगा ना, मैंने पूरा रबत बांधा हुआ ना, पूरा एक रबत के पूरा एक तरीके का, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा अमर भाई, जब हमने ये कर लिया कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया
اور مرزا صاحب نے اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو یہ منسوخ ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کا بیٹا فوت ہوتا ہے. مرزا صاحب کے بیٹے فوت ہونے کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کو اس دعا کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. مرزا صاحب پھر بھی نہیں کہتے کہ چونکہ تو پہلے منسوخ قرار دے چکا تھا, تو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, لہٰذا یہ منسوخ تھا. اب مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو بات کی, کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس آخری فیصلے کو خود مباہلہ, ابھی آپ کے سامنے آپ نے خود بیان پڑھا, آخری فیصلہ کا مباہلہ کا کہاں ہے؟ کیوں عمر بھائی؟ جی کہا ہے ان کی زندگی ہی میں ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے تو خود اس کو مباہلہ قرار دیا ہے. اس کا جواب انہوں نے خود دیا ہوا ہے جو میں نے دیا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب لوگوں کی تحریرات کو دعائے مباہلہ قرار دیا کرتے تھے, جیسا کہ مولانا غلام دستگیر قصوری کی دعا کو, جیسا کہ مولانا اسماعیل علی گڑھی کی دعا کو, ایسے ہی میں نے بھی اس کو دعائے مباہلہ اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ مرزا صاحب کے اصول کے مطابق دعائے مباہلہ ہے, ورنہ میرا اور ان کا تو مباہلہ ہے ہی نہیں. نہ اس میں مباہلہ لفظ ہے, نہ یہ مباہلہ کے لیے انہوں نے مجھے پکارا ہے, نہ مباہلہ اشتہار ہے. یہ ہے کیا؟ یہ یک طرفہ دعائے مباہلہ مرزا صاحب کی ٹرمنالوجی کے مطابق. ہمارے سے پوچھیں تو یہ محض دعا ہے, ہم اسی پہ کھڑے ہیں. اچھا عمر بھائی, اس کو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الزامی جواب کے طور پر انہوں نے اس کو مباہلے کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ مرزا صاحب جو تھے وہ مطلب اپنی طرف سے ایک بیان کرتے تھے اور اس کو مباہلہ کا نام دے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میں مباہلہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو الزام کے طور پر ان کے اوپر رکھا. یہ میں ٹھیک سمجھاؤں؟ ایگزیکٹلی یہ الفاظ, بالکل یہی الفاظ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھے ہیں کہ میں نے اس کو الزامی رنگ میں کہا ہے, نہ کہ میرے نزدیک یہ مباہلہ, بلکہ الزامی رنگ میں میں نے کہا ہے کہ یہ مباہلے کا جو مرزا صاحب نے اشتہار, یعنی جس طرح مرزا صاحب کسی کی اس طرح کی دعا کو کہتے تھے کہ یہ فلاں بندے نے میرے ساتھ مباہلہ کیا, میں نے بھی اسی رنگ میں, الزامی رنگ میں یہ بات کہی ہے. جزاک اللہ. اچھا یہ تو ہو گیا نا ادھر کی سائڈ کا. اب میں جو کہتے ہیں کہ یہ دعائے مباہلہ ہی, اس کی طرف جانے لگا ہوں. عمر بھائی, کیا اس وقت تک جب تک یہ سینیریو پورا ایک سین چل رہا تھا, کیا مرزا صاحب اپنی طرف سے مباہلہ کر سکتے تھے؟ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. جو مرزائی آپ کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کو بطور مباہلہ کے چھاپا تھا, اللہ کی قسم ہے مرزا صاحب اس کو مباہلے کے طور پر شائع کر ہی نہیں سکتے. مرزا صاحب ڈپٹی کمشنر کے سامنے دستخط کر کے دے کے آئے ہوئے ہیں کہ میں کبھی بھی مباہلہ کا کسی کو چیلنج نہیں دوں گا, کسی کی موت کی پیشگوئی نہیں کروں گا, کسی کے لیے موت کی بددعا نہیں کروں گا. تو وہ مرزا صاحب تو وہاں پر مباہلے کا لکھ کر دے کر آئے ہوئے ہیں, اور اس کا اعتراف خود انہوں نے اعجاز احمدی میں کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو مباہلے کا چیلنج نہیں دے سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, گورنمنٹ اور حکومت کو ہم لکھ کر دے چکے ہیں, ہم کسی کو مباہلے کا چیلنج دے نہیں سکتے. تو جب مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں کسی کو مباہلے کا چیلنج نہیں دے سکتا, آج کے مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مباہلے کا چیلنج دیا جس طرح نبی پاک نے نجران کے نصارہ کو چیلنج دیا تھا. شرم کرو, شرم کرو. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں چیلنج نہیں دے سکتا. یعنی روایتی جو مطلب عام سننے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ لوگ مرزا صاحب کی تحریرات کے برخلاف چلے جاتے ہیں, اور چونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں مباہلے کا جو کر نہیں سکتا, لیکن پھر بھی یہ مباہلہ کرا دیتے ہیں. لیکن عامر بھائی, جب ہم نے دیکھا کہ جب یہ آخری فیصلے کا اشتہار جو شائع ہوا, اس کے نیچے مرزا صاحب نے لکھا کہ مولانا جو ہیں وہ اس کو اپنے اخبار اہل حدیث کے اندر یا اپنے پرچے میں شائع کر دیں. مولانا نے تو یہ کر دیا, لیکن کیا مولانا نے بھی جب اس کا جواب دیا تو کہا کہ میرا یہ جو جواب ہے, جواب الجواب جو بھی ہے, اس کو اپنے اخبارات میں شائع کر دیں, اور شائع کرنے کے بعد کیا یہ قادیانیوں نے ان کو اپنے اخبارات میں شائع کیا جو مولانا کا جواب تھا؟ اس کا جواب یہی ہے جو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا نا, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے اخبار میں چھاپ دو اور جو چاہو اس کے نیچے لکھ دو. میں نے چھاپ دیا اور 7 اعتراضات لگا دیے. میں نے جو چھاپا اور جو اعتراضات لگائے, میں نے کہا
کہ اس کو اب میرے اس جواب کو بھی اپنے اخبارات میں الحکم اور البدر میں چھاپ دیں، لیکن ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ بھی کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی سے فیور مانگی جاتی ہے، دی نہیں جاتی کسی کو۔ آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو تو جاؤ دے، تو کی دے کے جاؤ دے۔ یہ کبھی بھی کسی کے لیے وہ بات پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے کہا کہ اس کو چھاپو اور اس کے نیچے جو چاہے لکھ دو۔ جب انہوں نے یہی کہا کہ میں نے لکھ دیا ہے، اب اس کو اپنے پرچے میں شائع کر دو، تو نہیں چھاپا، نہیں انہوں نے نہ الحکم میں چھاپا نہ البدر میں چھاپا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میں نے یہ تقریباً 15-16 سوالات تھے جو میں نے مختصراً کیے، اور مختصراً جو ہے نا ان کے جوابات میں ہمیں بڑی ساری چیزوں کا جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل گیا کہ یہ جو اشتہار تھا اس کے اندر مباہلے کا لفظ تک موجود نہیں تھا۔ یہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تھی، یک طرفہ دعا مانگی گئی تھی، اور ایک شخصیت تھی، یعنی جو کرنے والا تھا وہ بھی ایک شخصیت کے طور پر دعا کر رہا تھا، اور جس کے لیے کی جا رہی تھی وہ بھی ایک فرد واحد کے طور پر کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اس اشتہار کو فریق جو تھا یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کو ایکسیپٹ کرتے یا نہ کرتے، اس کے اوپر جو اس کا وبال آنا تھا اس کا بھی ذکر کہیں پہ موجود نہیں کہ اگر ان کو کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو جو ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ نہ کرنے کے بعد کیا یہ دعا جو اشتہار تھا یا جو دعا تھی وہ منسوخ ہوئی؟ وہ بھی نہیں ہوئی۔ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس دعا کے نتیجے میں مرزا مبارک احمد کی فوتگی کا جو ہے وہ شائع کروایا، تو مرزا صاحب نے بھی خود کبھی نہیں کہا کہ یہ تو منسوخ ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے لفظ مباہلہ کا لفظ یوز کیا ہے تو کیا کیوں ہے؟ وہ الزامی طور پر تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان 15-16 سوالات کے اندر جو ہے ہم نے کنکلوڈ کی ہیں، جس سے میرے خیال سے عمر بھائی اس کے بعد مزید اس کے اندر کوئی چیز رہ نہیں جاتی کہ جو کوئی اشکال ہو کہ بندے کو سمجھ نہ آئے کہ جی اب اس اشتہار کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھی دعا منسوخ ہو چکی تھی جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ ہم نے آج دیکھ لیا کہ وہ ایکسیپٹ نہ کرنے کے باوجود وہ مطلب اپنی طرح جگہ پہ ویلڈ تھی، موجود تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے لفظ مباہلہ کا یوز کیا ہے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی تو یوز کیا ہے نا مباہلے کے لیے لفظ، تو کیوں کیا گیا؟ تو یہ بھی ہم نے کلیئر ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد میرا تو اپنی طرف سے کلیئر ہے کہ کلیئر ہو جائے عوام کو، مختصراً طور پر واضح ہو جائے کہ کیا کیا تھا اس کے اندر۔ تو میری طرف سے تو پورا ہو گیا۔ اگر کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ ایک سوال جو آپ کے بہت اچھے سوال تھے ماشاءاللہ، لیکن ایک سوال مس ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 13 مہینے کے بعد مرزا صاحب مر گئے تو لوگوں نے یہ اشتہار ان کے آگے رکھا، تو مرزائیوں نے کون کون سی بندر ٹپوشیاں لگائیں؟ وہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ مرزائیوں کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب اس کا جواب دینا کیا ہے۔ تو جس طرح بندر ناچتا ہے اس طرح کبھی یہ دائیں کو جاتے تھے کبھی بائیں کو جاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اس کا ہم دفاع کیسے کریں، کیونکہ ابو جہل نے تو فیصلہ مانگا، فیصلہ آ گیا آسمان سے، تو وہ تو فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ آسمان سے مانگا، فیصلہ آیا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، فیصلہ دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ تو کیا ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، بشیر الدین محمود احمد نے، اصل میں حضرت صاحب نے دعا کی تھی، وہ جب مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اس پر اعتراضات وغیرہ لگا دیے تو وہ انصاری رنگ میں پیش گوئی ہو گئی۔ مرزا صاحب کے مر جانے سے اب یہ پیش گوئی بن گئی ہے، اب یہ پیش گوئی ہوگی کہ مرزا صاحب کے مرنے کے بعد مولوی ثناء اللہ امرتسری کو اس کی سزا ملے گی۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ دعا ہے، دعا تو نبیوں کی بھی کئی بار قبول نہیں ہوتی، یہ کون سا واقعہ؟ اگر مرزا صاحب نے ایک دعا کی ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی تو کون سا بڑا واقعہ ہو گیا؟ کبھی کچھ عمر بھائی اسے مجھے یاد آ گیا ایک سوال میں نے اپنی طرف سے، کیونکہ وہ موضوع میرا جو تھا 26 مئی کے حوالے سے تھا تو سوالات پینڈنگ تھے، تو اس میں یہ سوال بھی تھا کہ جب یہ دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا ہو سکتا ہے کبھی قبول نہیں بھی ہوتی، کیا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے یہ ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے، یا میری دعائیں کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں؟ اس بات پر تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزائیوں سے انعامی رقم جیتی ہے 1912 میں، وہ بھی اپریل کا ہی مہینہ تھا، وہ 15 کو ہی ہونا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا بائی چانس 2-3 روز لیٹ ہو گیا، تو
तो 18 शायद अप्रैल का दिन था 1912, उस दिन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के सामने यही चैलेंज रखा गया था, अगर आप ये साबित कर दें मिर्जा साहब ने ये इश्तिहार खुदा के इशारे पर शाया किया था, एक बात। दूसरा ये कि इश्तिहार शाया करने के बाद मिर्जा साहब की ये दुआ कबूल हो गई थी कि भाई हम दोनों में से जो झूठा है या अल्लाह उसे सच्चे की जिंदगी में मार दे। ये दो बातें साबित कर दें तो हम आपको 300 रुपया देंगे। उस जमाने में 300 रुपया वो आज का 3 करोड़ ही समझे। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ठीक है, ये रकम आप जमा करवाएं, इनामी रकम किसी बंदे के पास, तो मैं अपना दावा साबित कर दूंगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मुदई थे और मुंशी कासम जो अल हक रिसाले का एडिटर था वो मुद्दा लय था। तो 3 टर्नें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की थी, 2 टर्नें उसकी थी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपना दावा साबित किया कि ये इश्तिहार मिर्जा साहब ने खुद कहा है कि मैंने जो कुछ लिखा है खुदा की तईद से लिखा है। दूसरा ये कि इश्तिहार लिखने के बाद उनको इल्हाम हुआ, उजीब दावत अद्दा, दुआ करके थे हम दुआ कबूल करने वाले हैं। वैसे तो वो कुरान की आयत है, उजीब दावत अद्दा इज़ा दान। तो वो कहते हैं कि उनको इल्हाम भी मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि इश्तिहार जब छापा तो मुझे ये इल्हाम हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने पेश कर दी तो मुंशी कासम वहाँ पर 300 रुपया इनामी रकम हार गया, क्योंकि बच्चन सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट का था, सिख था बरादरी का लुधियाने में। तो वहाँ पर उन्होंने क्योंकि फैसला करना था, सिख था वो, उनको तो कोई दिलचस्पी मतलब थर्ड पार्टी थी, तो उन्होंने वकील होने की हैसियत से दोनों के निकात को गौर से सुना। तो उन्होंने कहा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपना दावा साबित कर दिया है कि मिर्जा साहब ने इश्तिहार खुदा की तईद पे छापा है और इनको इल्हाम भी हुआ है कि दुआ आपकी कबूल हो गई है। वैसे भी मिर्जा साहब का दावा था कि मेरा असल में जो मौजज़ा है या निशान है वो अल्लाह के नेक लोगों के, वो दुआ ही होती है। जो दुआ है वो ही नेक लोगों का निशान होता है। वो कहते थे, मिर्जा साहब कहते थे कि मेरा निशान दुआ ही है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कबूल कर लेता। मुझे अल्लाह ताला ने कहा है तू दुआ कर कि वो कबूल की जाए। जब अब्दुल्ला आतम के साथ भी मसला हुआ था वो 1893 में, तो मिर्जा साहब ने उनके उन 3 हैंडीकैप्स को देखकर यही कहा था कि भाई ये तो हो नहीं सकता। मेरा तो मतलब ये था कि कोई मरीज आप ले लें, कोई 3-4 मरीज ले लें। मौलाना बटालवी को भी यही कहा कि मरीज ले लें, उनके बारे में आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। जिदा मरीज पहला सही हो गया वो कामयाब। तो उनको दुआओं पर बड़ा नाज था कि मैं जो दुआ करता हूँ वो कबूल हो जाती है। तो ये दुआ, अब अगर ये कहते हैं कि दुआ की थी वो कबूल नहीं हुई तो ये भी पंचर ना लगा, क्योंकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने बताया कि मिर्जा साहब का दावा है कि मैं मुस्तजाबुद दावात हूँ। तो फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया मौकफ। अब आखिरी मौकफ ये पकड़ा हुआ है कि वो असल में मनसूख हो गया था। जी अमर भाई की साहिल भाई सवाल खत्म हो गए, इजाजत है सवाल करने की, अभी है आपके सवाल? वालेकुम सलाम कर रहे हैं। एक सिस्टर भी नीचे कुछ सवाल कर रही हैं, पता नहीं चैलेंज क्या था, वो क्या पूछ रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, मेरा एक सवाल इससे रिलेटेड है, एक सवाल सबको ही इस तरह की कंफ्यूजन हो सकती है, और उसका हल ये है कि एक बार वो इश्तिहार पढ़ के सुना दें ताकि समझ आ जाए सबको कि था क्या वो। देख लें, पहले इश्तिहार पढ़ लें या फिर उसके अलावा भी सवाल? आप कर लें सवाल इश्तिहार। पहले भी साहिल भाई ने कुछ इबारत पढ़ी। आमिर भाई, जहां तक मैंने ये इश्तिहार पढ़ा है, 26 मई को हम लोगों ने भी एक जगह इश्तिहार पढ़ा था, इसमें कहीं इस्लाम की नुसरत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत के लिए कोई दावा किया गया है? या मुझे तो ऐसा लगा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी अना को साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए खत लिखा गया था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी 100% वो उनका अपना ही जाती मसला था। वो कह रहे थे कि मैंने जो दावा किया है वो दावा मतलब वो बेअसर होता जा रहा है, लोग उसको कबूल नहीं कर रहे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुझे दुकानदार और ठग मशहूर कर दिया है। तो ये जो इमारत या अल्लाह तूने बनाई है ये गिरती जा रही है, तो वो अपनी ज़ात की खातिर लड़। अच्छा अमर भाई, एक माजरत के साथ मेरा सिग्नल आउट हो गए थे। अच्छा अब आखिरी सवाल मेरा कि इस दवा के नतीजे में
جو موت کی دوا کی گئی تھی کہ فریق کو یہ جو بھی جھوٹا ہوگا اس کو یہ والی فلاں 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 جو ہے وہ طرح موت آئے، تو جو فریق ان میں سے جس کی ڈیتھ پہلے ہوئی تھی اس کو موت کس طرح آئی تھی اور کیا اس کا حلیہ بیان کیا گیا، تھوڑا سا اس کے پر روشنی ڈال دیں، اور موت کس کو آئی تھی تاکہ یہ موضوع جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے۔ جی 13 مہینے کے بعد مرزا صاحب کو حیضے کی موت سے ہمکنار ہونا پڑا تھا لاہور میں احمدیہ بلڈنگ ہاؤس میں۔ مرزا صاحب 26 مئی 1908 کو حیضے سے ان کی موت ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مرزا صاحب 15 اپریل 1907 کو یہ اشتہار چھاپتے ہیں، 26 مئی 1908 کو یعنی 13 مہینے 11 دن کے بعد وہ حیضے سے وہاں پر مرتے ہیں احمدیہ بلڈنگ ہاؤس میں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لاہور میں مرے تو ان کی باڈی لانی تھی انہوں نے یہاں پر قادیان میں، تو ریلوے میں قانون تھا کہ آپ حیضے والی باڈی جو ہے، جو حیضے سے بندہ مرتا ہے اس کو آپ لے جا نہیں سکتے ٹرین میں، کیونکہ وبا پھیلنے کے اس زمانے میں حیضہ ایک وبا کی طرح پھیل جاتا تھا پورے علاقے میں۔ تو انہوں نے وہاں پہلے سے ہی ایک جعلی سرٹیفکیٹ تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے یہ اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اگر اس کو حیضہ ہوا ہے تو میں باڈی کیا عامر بھائی کیا اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ خود ایک احمدی تھا؟ جس اسٹیشن ماسٹر سے وہ جعلی سرٹیفکیٹ دے کر وہ بکنگ کروائی باڈی کی، لاش کی، وہ اسٹیشن ماسٹر بھی مرزائی تھا، اور جو انہوں نے سرٹیفکیٹ پہلے سے تیار کروایا ہوا تھا وہ بھی اسی نیت پر تیار کروایا ہوا تھا، کیونکہ لاہور میں شور ہو گیا کہ مرزا صاحب کو حیضہ ہوا ہے رات کو اور وہ صبح مر گئے ہیں 9-10 بجے، تو لوگوں نے اسٹیشن پر بھی شور مچایا ہوا تھا کہ یہ ایک بندے کی موت ہوئی ہے، یہ اس کی باڈی لے جانا چاہتے ہیں، تو وہ سرٹیفکیٹ بھی جعلی تھا، اسٹیشن ماسٹر بھی مرزائی تھا، اسی لیے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ حیضے سے نہیں مرا، لیکن در حقیقت وہ حیضے ہی سے موت ہوئی۔ حیضے کی نشانی کسی سے پوچھ لیں، پیچش اور الٹی ہے، سیرت المہدی کھول کے دیکھ لیں، مرزا صاحب کی موت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، پیچش بھی ہیں اور الٹی بھی ہے، تو یہی حیضے کی نشانی ہے بھائی۔ جزاکم اللہ۔ ویسے مرزئی جو ہے یہ مرزئی بڑی سیانی قوم ہے بھائی، بڑی ایڈوانس قوم ہے کہ ان کو اسٹیشن ماسٹر کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ یقین ہے، اپنے مرزا اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں، جو خود کہتا ہے مجھے حیضہ ہو گیا، حالانکہ وہ حکیم طبیب تھا۔ جی اچھا عامر بھائی، آج بھی جب کوئی کسی جگہ پہ ڈسکشن ہوتی ہے، کہیں پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو بہت سارے احمدی یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بتائے گا۔ تو کیا یہ جو فیصلے پہلے آ چکے تھے دعا کے نتیجے کے طور پر، تو کیا جماعت احمدیہ نے پہلے ان کو ایکسیپٹ کیا جو آج کہا جاتا ہے کہ جی آج دعا کریں تو ہم فیصلہ قبول کر لیں گے؟ میں اب بزی ہو جاؤں گا، عمر اکبئی بھی آئے ہیں، ضیاء بھائی بھی آئے ہیں۔ دعا کوئی معیار ہوتا نہیں، دعائیں نبیوں کی بھی وہ خود کہتے ہیں کئی بار قبول ہو جاتی ہیں، کئی بار نہیں قبول ہوتی، تو دعاؤں کو معیار بنانا، یہ سمجھو کہ دلیلیں ختم ہو گئی ہیں تو دعاؤں کے اوپر آ گئے ہیں۔ بہرحال دعا تو مرزا صاحب نے خود کی ہے، سب سے بڑی دعا یہ کی ہے 15 اپریل 1907 کو، فیصلہ کن دعا کیا ہے، آخری فیصلہ اشتہار لکھا ہوا اوپر، یا اللہ فیصلہ کر دے ہم میں، مجھ میں اور ثناء اللہ امرتسری میں۔ اس کے بعد تو کون سی دعا اور کرنی رہ گئی ہے، تو یہ بنتا نہیں ہے ان کا یہ۔ اچھا اس سے پہلے کہ باقی تمام جو پینلسٹ ہیں وہ اپنے اپنے سوال رکھیں، میں صرف نا عامر حق بھائی اور ضیاء رسول منی بھائی، چونکہ آپ دونوں جو ہیں وہ اس موضوع پہ آپ بھی کافی دسترس رکھتے ہیں، تو جو باتیں ابھی میں نے عامر نذیر بھائی سے کی ہیں اور جو سوالات ان سے پوچھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ان کے جوابات سنے، آپ تھوڑا نا مختصراً طور پر اپنا اس کے اوپر تبصرہ دے دیں، پھر باقی بھائیوں نے کیونکہ آپ سے سوالات کرنے ہیں، ضیاء بھائی سے، عمر حق بھائی، مختصراً طور پر اپنا اس کے اوپر تبصرہ دے دیں، پھر باقی بھائیوں نے کیونکہ آپ سے سوالات کرنے ہیں، ضیاء بھائی سے، عمر حق بھائی سے، تو پھر آپ ان کو جو ہے نا وہ کریے گا۔ تو پہلے صرف ہلکا تھوڑا سا نا آپ اپنا تجزیہ دے دیں اس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، سب کو بڑا پیار بھرا سلام، اور اتفاق چیک کریں کہ جیسے ہی میری نظر اسکرین پہ پڑی ہے تو میرا وضو ٹوٹ چکا تھا، اور تصویریں جو میں نے دیکھی جو اس وقت ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ اس حالت سے نکل چکا ہوا تھا۔ تو ایک تو ابتدائیہ میرا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹر میں تصویریں آپ نے لگائی ہیں،
इस हवाले से इब्तदाअन ही मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं इस वक्त मुयस्सर हूँ। दूसरा, तमाम दोस्तों की खिदमत में दस बस्ता सलाम अर्ज़ कर दूँ और गुजारिश अर्ज़ कर दूँ कि ये जो माशाल्लाह गुफ्तगू मैंने सुनी आमिर नज़ीर भाई से, जो सवालन जवाबन एक तसलसल चला और साहिल भाई ख़ुद भी यद तुला रखते हैं इन मौज़ूआत के हवाले से, और यकीनन वो चाह रहे थे कि ऑडियंस तक ये एक पॉडकास्ट स्टाइल में और सवालन जवाबन स्टाइल के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वन साइडेड गुफ्तगू जो मोनोलॉग होता है ये कई दफ़ा मौजू में खुश्की पैदा कर देता है, बोरियत पैदा करता है। मगर जब इंटरेक्टिव सेशन हो, यानी बैक एंड फोर्थ वाले जब हो रहे हों, तो इसमें लोग जो हैं वो एक्टिव रहते हैं और एक तजस्सुस और एक दिलचस्पी और एक जो तवज्जो है वो बरकरार रहती है। यहाँ पर तीन चीज़ें मेरे ख्याल से ज़िया भाई ने भी मुझे हुक्म कर दिया है, तो तीन चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मिर्ज़ा साहब ने अपने कबाड़े के लिए अपनी कब्र पहले ही डूंगी खोद दी थी, मगर न जाने 15 अप्रैल 1907 को क्या सूझी, उन्होंने कहा चलो जाते हुए ये वज़न भी उठाता चलूँ। वरना यकीन करें, वो अमृतसरी साहब का जिक्र चल रहा है तो वही शेर पढ़ा करते थे। वो कहते थे कि मिर्ज़ा साहब की हालत ये है कि जो भी आरजू है, जो भी आरजू है उसका नतीजा है इनफ़ाल। इनफ़ाल कहते हैं किसी चीज़ का रिवर्स हो जाना, यानी आप मांगो कि अल्लाह बारिश कर तो धूप निकल आए, आप कहो अल्लाह धूप दे दे तो बारिश हो जाए, इसको कहते हैं इनफ़ाल, ऑपोजिट होना। तो अमृतसरी साहब कहते हैं कि जो भी आरजू है उसका नतीजा है इनफ़ाल। अब यही आरजू है कि कोई आरजू न रहे। मकसद कहने का यह है कि जब मिर्ज़ा कादियानी ने देखा कि जो मैं मुंह से निकालता हूं उसके पुट्ठा ही होता है, उन्हें क्या मैं पुट्ठा ही मांग लेना हूं ताकि सीधा हो जाए, तो ये हालत थी। अब देखें, इतनी पेशगोइयां मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने की, जब वो अपनी मियाद पे पूरी नहीं होती थी तो वो फिर एक नई पेशगोई जड़ देता था ताकि ये सिलसिला रुकने ना पाए और ये सनसनी और ये कशमकश और एक तनाव और मुआशरे में कशीदगी और एक नजरियाती खलफिशार और इंतशार और मुसलमानों के आपसी इख्तलाफ ये बढ़ते नहीं, ये रुके नहीं, सनसनी फैले, मैं टॉक ऑफ द टाउन रहूं। तो ये मिर्ज़ा साहब की ये खूबी थी कि वो उस वक़्त के जो हैं एक सनसनी फैलाने वाले कैरेक्टर थे, तो ये उन्होंने किया। दूसरी चीज़ ये है, इस नावला अमृतसरी साहब को कोई चीज़ कबूल करने की ना करे जरूरत, उसी इश्तिहार में ये चीज़ लिखी हुई है। ये हमें अक्सर जमाते अहमदियों से जब ये आखिरी फैसले की बात होती है, कहते जी वो मिर्ज़ा साहब ने उस इश्तिहार को अगर आपने लेके चलना है तो उसमें तो लिखना था कि ये मैं किसी इल्हाम और पेशगोई से नहीं कर रहा, बल्कि मैं दुआ कर रहा हूं। भाई तो दुआ का यही है, और क्या है? दुआ तो ये होती है कि सामने वाला करे ना करे, भाई मैं चाहता हूं कि भाई सच्चा जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर झूठा नामुरादी से मरे। तो ये मिर्ज़ा साहब ने खुद कह दिया। हाँ, वो अलग बात है कि आगे चल के वो कहते हैं मैंने बड़ी तवज्जो की इस मामले के ऊपर, तो फिर उनको इल्हाम आने, जैसे आमिर नज़ीर भाई ने जिक्र भी किया कि उजीबु दावत अद्दाई, यानी उनको इशारे आए कि ये दुआ कबूल हो गई हुई है। यानी इब्तदाई तौर पर उनकी ये आरजू थी कि ये फैसला अल्लाह की अदालत में हो दुआ के थ्रू। फिर अल्लाह ने बाद में कहा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, ये इल्हाम आ गया। तो अब किसी किस्म का ये तो टू वे चीज़ ही नहीं रही, वन साइडेड हो गई थी। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि इसके टलने की एक ही सूरत उस इश्तिहार में बताई गई है, वो आप देख लें। वो ये है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाकर तौबा करें, माफ़ी मांगे। तो कोई माई का लाल अहमदी हमारे सामने आके पेश कर दे, तो ये उसी इश्तिहार के अंदर मौजूद है कि ये जो खौफनाक किस्म की, भयंकर किस्म की आफत आने वाली है ना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के ऊपर, ये एक ही सूरत में टल सकती है कि वो तौबा कर लें अपनी गलतियों से, अपनी तहरीरों से और अपने फतावाजात से और अपनी तनकीदात से वो दस्तबरदार हो जाएं, तो हम जनाब अली उनको किसी जगह पर फिट करने के लिए तैयार हैं। ये जो कि उनका तरीकाकार होता था कि किसी तरीके से मैं इस तरह की बात करूं कि खौफ व हरास फैलाऊं। ये शोबदाबाज लोगों का काम होता है, ब्लफ करना। ये आपको याद रखना है कि शोबदाबाज लोगों का काम ब्लफ करना होता है। इसी तरीके से वो ब्लफ करते हैं, चीज पूरी नहीं होती मगर कुछ ना कुछ फायदा उससे वो हासिल कर लेते हैं। यानी भोंडे से भोंडी बात कर देंगे कि जी अगला बंदा दिल में डर गया था, भाई अगला बंदा जो है ना वो हिचकिचा गया था, वो बैकफुट पर चला गया था, भाई कितने चला गया सी,
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ सिर ਤੇ चढ़ के। आप अंदाजा करें, ये अमरदीर भाई ने जिक्र किया था 15 अप्रैल का, यानी आप इत्तेफाक चेक करें कि 15 अप्रैल 1907 को ये इश्तिहार छापा मिर्जा साहब ने और 15 अप्रैल को ही डिबेट तय पाई। ठीक है, तो ये बड़ा कमाल है। हाँ ठीक है, 1912 में तकरीबन 1907 ते 3 ते है अपना 2 ते 5 साल, यानी 1912 15 अप्रैल को ये डिबेट तय पाई। तो ये 5 साल के अरसे के बाद सेम उस डेट के ऊपर मक्कू ठपा गया, सेम। और अमृतसरी साहब ने एक बड़ी मजे की चीज लिखी हुई है, जो उन्होंने इनाम जीता था कि 300 रुपया उस वक्त, आमिर भाई ने उसका जिक्र भी किया है। उसी पैसे से उन्होंने एक रसाला छापा था, फातेह कादियान। तो अगर किसी की नज़र से गुजरे तो उसको ज़रूर पढ़े। वो इस मुनाजरे पर लिखा हुआ है जो 1912 को 15 अप्रैल को जो मुनाजरा हुआ था, उस मुनाजरे पे उसी पैसे से उन्होंने वो रसाला लिखा जिससे जीते थे वो पैसा। उसमें उन्होंने बड़ा प्यारा एक नुक्ता जिक्र किया। तो अमृतसरी साहब कहते हैं कि कमाल बात चेक करो कि अप्रैल तो अप्रैल हो गई, मगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता था कि दज्जाल जो है ना, उसके खात्मे के लिए जो मकाम है ना दज्जाल के कत्ल का, वो बाबे लुध है। तो लुध से मुराद है लुधियाना, ये उसने तावील की। तो कहता है चूंकि मेरी बैत का सिलसिला लुधियाना से शुरू हुआ है, तो पहली बैत के नाम पर मैंने दज्जाल को कत्ल किया, ये वो कहता होता था। तो अमृतसरी साहब ने जब 1912 में ये मुनाजरा किया ना, तो ये मुनाजरा हुआ था लुधियाना में हाँ लुधियाना में। तो जब ये मुनाजरा भी लुधियाना में हुआ ना, तो सनाउल्लाह अमृतसर साहब ने कहा कि यही वही जगह है जहां दज्जाल कत्ल होगा, ऐ वो जगह है। तुसी कहा सी ना कि लुधियाने दे विच दज्जाल कत्ल होएगा बाबे लुध दे मकाम ते, तो लो फिर मैं वड़ दिता जे, नजरियाती तौर पर मैं छिल के रख दिता जे। तो 300 रुपए का इनाम उस वक्त एक बड़ी रकम है। अगर आप उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है इन्फ्लेशन वगैरह काउंट करके आज कोई जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है वो देखे, तो ये ठीक ठाक अपना लाखों करोड़ों में रकम बन जाती है ऑलमोस्ट 300 की। तो आप अंदाजा करें कि उन्होंने उसी बाबे लुध जिसकी तावील की थी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने दफन करके रख दिया इस पूरे नजरिए को। और आखिरी फैसला आप मुझे इसके बाद बताएं, 40 साल तक 4 दहाइयों तक वो बंदा इनको चींगे, लिटरली चींगे इंज करता रहा। सनाउल्लाह अमृतसरी पर अल्लाह की रहमत हो, उन बुजुर्ग बरतर पर है, एक पाए के आदमी थे, लाख इख्तलाफ अपनी जगह पर, मगर 40 साल तक जमाते अहमदिया के सामने वो लिटरली बगलें बजाते रहे, जीत की, मुस्लिम जीत की बगलें। किसी अहमदी माई के लाल, वो 1912 के बाद तो माई मर गई ना इनकी, उससे